اب سب جانتے ہیں کمیونیکیشن ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہم رول ادا کرتی ہے، اور کمیونیکیشن اگر آپ کی اچھی ہے تو آپ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اپنی آئیڈیا شیئر کر سکتے ہیں اور پیغامات کی ترسیل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے تو آپ جس محکمے میں بھی کام کر رہے ہیں، جس فارم میں بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مشکلات نہ آئیں اور آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہو، تو آپ کو اس کے چند فنکشنز، رولز اور آبجیکٹیوز کے بارے میں جاننا چاہیے۔ تو آج ہم کچھ رولز اور آبجیکٹیوز کو ڈسکس کریں گے، ان پہ بات کریں گے۔ پہلی جو چیز جو کمیونیکیشن کو بیٹر بناتی ہے، پہلی جو چیز جو آپ کے بزنس کو اچھا بناتی ہے، بزنس سموتھلی چلتا ہے، اس کے لیے جو چیز آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے وہ امپارٹ انفارمیشن ہے۔ مطلب آپ کی جو انفارمیشن ہے، آپ کا جو نالج ہے، آپ کی انفارمیشن دوسروں تک آسانی سے پہنچنی چاہیے۔ آپ کوئی بھی انفارمیشن پاس کرتے ہیں تو جتنے بھی ورکرز ہیں ان کو تمام انفارمیشن پہنچنی چاہیے آن ڈیلی بیسز۔ آپ کو ایک پراپر نوٹس بورڈ بنانا چاہیے، پراپر نوٹس بورڈ پہ تمام چیزیں لکھی ہونی چاہیے، تاکہ ارلی مارننگ جب بھی کوئی آئے، کوئی سینئر آئے، کوئی جونیئر آئے، تب وہ اس چیز کو لازمی دیکھے کہ آج کے ایجنڈے میں کیا چیزیں شامل ہیں، آج کے ایجنڈے میں کون کون سے کام ہیں جو ہم نے کر کے جانے ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے بنا کے جانی ہے، کون سی ایسی فائل ہے جو ہم نے لازمی تیار کر کے جانی ہے، کون سا ایسا ڈیٹا ہے جو ہم نے ان پٹ کر کے جانا ہے اور اس کا آؤٹ پٹ بھی اپنے سپروائزر کو دکھا کے جانا ہے۔ تو بزنس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ جو بھی انفارمیشن ہو وہ ڈیلی بیس پہ آپ اپنے ورکرز کو پہنچائیں۔ چیز جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، ڈیسیجن میکنگ لینی چاہیے، آپ کو نتائج کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور آپ کو وہ تمام چیزیں بتانی چاہیے جو ایک فارم اور ایک آرگنائزیشن کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو تب آپ کا مائنڈ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ڈیسیجن آپ لے رہے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے اگر اس کا فائدہ ہوگا تب بھی یہ اچھا ہے، اگر اس سے کچھ نقصان ہوگا تب بھی اس سے کوئی زیادہ مجھے اثر نہیں ہونے والا، اس سے زیادہ کوئی کمپنی کی ریپوٹیشن خراب نہیں ہونے والی۔ تو ڈیسیجن میکر کون ہوتا ہے؟ ڈیسیجن میکر یا تو کمپنی کا مالک ہو سکتا ہے، یا کمپنی کا مینیجر ہو سکتا ہے، یا کمپنی کا کوئی بھی ایسا امپلائی ہو سکتا ہے جس کو تمام چیزیں دی گئی ہوں کہ آپ نے ان تمام چیزوں کے بارے میں خیال رکھنا ہے۔ اگر مشکل میں کوئی بھی ڈیسیجن لینا پڑ جائے تو آپ نے یہ ڈیسیجن لازمی لینا ہے۔ تو بزنس کو اچھا چلانے کے لیے آپ کو ڈیسیجن ٹائملی لینے چاہیے، نہ کہ اگر آج ایک ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے اپنا ٹائم ویسٹ کریں، کسی سے بات کریں، پھر جا کے آپ ڈیسیجن لیں۔ تو آرگنائزیشن کو اچھا بنانے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ ڈیسیجن ٹائملی لیں۔ ڈیسیجن اگر ٹائملی لیں گے تو آپ کی فرم کو نقصانات ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ بزنس کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ کاؤنسلنگ مطلب آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہونا چاہیے، آپ کا باہمی میل جول اچھا ہونا چاہیے، آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ مطلب اگر سینئر ہے تو وہ جونیئر کی بات سنیں، اگر جونیئر ہے تو سینئر کی بات سنیں۔ اگر اس میں سے کوئی اس طرح کا ایشو کریٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے کمپنی کی ساکھ خراب ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور یہ کمیونیکیشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے، صلاح و مشورہ بہت ضروری ہے، مشاورات بہت ضروری ہیں۔ جب آپ کوئی بھی بزنس چلا رہے ہوں، کوئی بھی فارم چلا رہے ہوں، کوئی بھی آرگنائزیشن چلا رہے ہوں، تو اس کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ باہمی مشورے سے چلیں، سینئر کی بات سنیں، جونیئر کی بات سنیں، اپنے سپروائزر کی بات سنیں۔ آپ کی فرم کا حصہ ہیں، ان کے سب کے ساتھ ٹچ رہنا چاہیے، آپ کے ریلیشن شپ اچھے ہونے چاہیے، آؤٹ سائڈ آپ کے ریلیشن شپ باقی لوگوں کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے، مارکیٹ میں اچھے ہونے چاہیے، اور ان لوگوں سے اچھے ہونے چاہیے جو آپ کے بزنس کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہو جاتا ہے کہ ایمبیگوٹی کریٹ ہو جاتی ہے، کوئی آپ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، اس میں کوئی ایرر آ جاتا ہے، اس میں کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے جو خراب ہوتی ہے، لیکن آپ اگر یہ چیز ریلائز کروائیں گے کہ ہم نے یہ خراب بنائی نہیں اور ہماری یہ کمپنی نے بنائی نہیں، دین یور کمپنی ریپوٹیشن ول بی ڈسٹرب۔ کمپنی کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری کسی امپلائی سے غلطی ہوگی ہو،
हमारी किसी मशीन में कोई डिस्टरबेंस होगी हो जस की वजह से ये कमोडिटी ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं बनी, तो इन चीज़ों के बारे में ख्याल रखना चाहिए। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आपकी मोटिवेशन पावर अच्छी होगी, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, किसी को कन्विंस कर सकते हैं, किसी तक मैसेज पहुंचा सकते हैं, किसी से मैसेज ले सकते हैं। अगर आपके पास मोटिवेशन पावर नहीं होगी तो आप किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकेंगे, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो दूर, आप कोई छोटा सा काम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके मिजाज में नरमपन होना ज़रूरी है। आपके मिजाज में वो चीज़ें ज़रूरी हैं जो एक बिजनेसमैन के लिए होनी चाहिए। मतलब अगर बिहेवियर तल्ख होगा, आपका रवैया तल्ख होगा, जिसकी वजह से कस्टमर ये फील करेंगे कि हमसे वो गुस्से में बात कर रहे हैं और हमसे अच्छी डीलिंग नहीं करते, तब भी आपके बिजनेस या कोई भी आप काम कर रहे हैं उसकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। तो अपने काम की रेपुटेशन को बरकरार रखने के लिए हमें जो फंक्शंस होते हैं, जो कम्युनिकेशन के रूल्स होते हैं, उनको ज़हन में रखना चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए, ताकि जब हम कोई भी काम करें तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हों, बजाय उससे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा मिले, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले, बजाय कि उससे बहुत ज़्यादा नुकसानात हों और हमारी कंपनी लॉसेस में जाए। तो लॉसेस से बचने के लिए आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपका पैगाम की तरसील बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पैगाम की तरसील अच्छी होगी तो आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होंगे। अगर आपके पैगाम की तरसील अच्छी होगी तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छे से चलेगा और लोगों में आपकी रिस्पेक्ट होगी और लोग प्रेफर करेंगे एक दूसरे को। आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहिए, उस शॉप पे जाना चाहिए और उस जगह चीज़ खरीदनी चाहिए, क्योंकि उनकी चीज़ बहुत अच्छी होती है।